بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، مشہور جو 5 فقہی قواعد ہیں، ان قواعد کی شرح کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ جو چیز یقین سے ثابت ہو جائے کسی شک کی بنیاد پر، وہ یقین ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ حکم جو یقین سے ثابت ہے، شک کی بنیاد پر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی قاعدے کے تحت کچھ اور جو قاعدے آتے ہیں، ان کا جو ہے ذکر اور ان کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس جو لکھے ہوئے قواعد ہیں، جو ہم نے لکھ کر کے بھیج دیا تھا، اس میں سے ایک قاعدہ جو ہے بچا ہوا ہے، پہلے وہ آپ کے سامنے آج کے درس میں پیش کریں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ لا عبرۃ بالظن البین خطأہ۔ آپ پیپر میں دیکھیں گے تو کیا لکھا ہوا ہے؟ لا عبرۃ بالظن البین خطأہ، لا عبرۃ بالظن البین خطأہ، یعنی اس ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت میں، اس ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کا غلط ہونا ثابت ہو چکا ہو، واضح ہو چکا ہو، جس ظن کی غلطی واضح ہو چکی ہو، جس ظن کا غلط ہونا واضح ہو چکا ہو، بالکل کلیئر طور پر یہ بات سامنے آ گئی کہ ہم نے جس ظن کی بنیاد پر یہ جو ہے حکم کہا تھا یا یہ بات کہی تھی، وہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ چیز غلط تھی، تو اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لا عبرۃ بالظن البین خطأہ، اس ظن کا کوئی اعتبار نہیں جس ظن کا غلط ہونا ثابت ہو چکا ہو، جس ظن کا غلط ہونا کلیئر ہو چکا ہو، واضح ہو چکا ہو، اس ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب ہمارا جو قاعدہ تھا الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین یہ شک کی بنیاد پر یقین اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یقین سے ثابت ہونے والا کوئی بھی حکم شک کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے کیا تعلق ہے اس قاعدے کا؟ اس سے کیا تعلق ہے؟ کیوں اس کو اس کے تحت پیش کیا جاتا ہے؟ پہلے میں آپ کے سامنے یہ چیز جو ہے کلیئر کروں، واضح کروں۔ اس میں جو کہا گیا کہ جو چیز ظن سے ثابت تھی، یعنی ظن غالب یہی تھا کہ یہ چیز ایسی ہے، لیکن بعد میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم نے جو اس کے بارے میں گمان کیا تھا، ظن کا مطلب گمان کرنا، ہمارا جو گمان تھا، ہمارا جو خیال تھا، وہ غلط تھا۔ جب یہ واضح ہو گیا تو پھر اب اس ظن کا کوئی اعتبار نہیں۔ پانی رکھا ہوا تھا، پانی رکھا ہوا ہے، آپ نے اس پانی کو پاک سمجھا، یہ خیال تھا آپ کا کہ یہ پانی پاک ہے، اور آپ نے اس پانی سے وضو کر لیا۔
یہ آپ کا خیال تھا، آپ کا گمان تھا کہ یہ پانی پاک ہے، یہ پانی پاک ہے، یہ آپ کا خیال تھا، یہ آپ کا گمان تھا، اور اس کے مطابق آپ نے وضو کر لیا، آپ کا وضو ہو گیا اور آپ نے نماز پڑھ لیا، نماز ہو گئی، سب کچھ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ لیکن اگر یہ ظاہر ہو جائے، یہ واضح ہو جائے، کسی نے آ کر کے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے اس وضو سے اس پانی سے آپ نے وضو کر لیا ہے، یہ پانی تو ناپاک تھا، ہمارا گمان یہ تھا کہ پانی جو ہے پاک ہے، ہم نے یہ سوچ کر کے ہم نے وضو کر لیا، لیکن کسی نے بتا دیا کہ نہیں یہ پانی کیا ہے، ناپاک ہے، وہ پورے یقین سے کہہ رہا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اس میں نجس چیز، ناپاک چیز پڑتے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ پانی ناپاک ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے۔ تو ہمارا جو خیال تھا، ہمارا جو گمان تھا کہ یہ پانی پاک ہے، شیخ آپ میوٹ ہو گئے شیخ، میوٹ ہو گئے شیخ۔ شیخ انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو۔ شیخ میوٹ ہو گئے۔ السلام علیکم۔ شیخ اب انمیوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو، انمیوٹ کر لیجیے شیخ۔ آفتاب بھائی آپ شیخ کو انمیوٹ کرنے کا ریکویسٹ بھیجیے، ہو گیا ہو گیا۔ ان کے پاس میں جو مائکروفون کا سائن ہے اس میں کریے۔ ٹھیک جی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، میں بیچ میں شاید جو ہے وہ میوٹ ہو گیا تھا، تو کہاں سے بات جو ہے آپ کے جو ہے کٹ گئی ہے مجھے پتہ نہیں۔ تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا اس قاعدے کے بارے میں جو آج ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، پھر سے تھوڑی بات اور واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ لا عبرت بالظن البین خطأہ، کہ اس جو ہے ظن کا، اس گمان کا، اس خیال کا کوئی اعتبار نہیں جس کا غلط ہونا واضح ہو گیا ہو۔ ہم نے مثال دی آپ کے سامنے کہ پانی رکھا ہوا ہے، آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ پانی پاک ہے اور آپ نے اس سے وضو کر لیا، اس کے بعد کوئی آیا اور اس نے کہا کہ یہ پانی آپ نے اس سے وضو کر لیا، یہ پانی ناپاک ہے، میں نے خود اس میں ناپاکی نجس چیز گرتے ہوئے دیکھا ہے، پڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس لیے یہ پانی ناپاک ہے۔ مجھے پتا ہے جب وہ خبر دے رہا ہے پورے یقین کے ساتھ، تو پہلے جو ہمارا خیال تھا کہ پانی پاک ہے، اب اس خیال کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ اس کا غلط ہونا واضح ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے کہیں آپ گئے سفر میں، اور سفر میں گئے آپ کو پتہ نہیں تھا، اگر سورج نکلا ہوا ہو تو پتہ لگا سکتے ہیں، سورج نکلا ہوا نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے۔ اکثر کمرے وغیرہ میں رہتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے۔ اب قبلہ کدھر ہے پتہ نہیں تھا، آپ نے اپنے ایک لحاظ سے تھوڑا اندازہ لگا کر کے آپ نے یہ کیا کہ قبلہ یہ ہو سکتا ہے، آپ نے اپنا ایک اجتہاد کیا، جس سے آپ کے سامنے یہ بات جو ہے آپ کو یہ اندازہ ہوا یا آپ کو یہ گمان ہوا کہ قبلہ یہ ہے، اس سائیڈ میں قبلہ ہے۔ لیکن بعد میں کوئی شخص آ گیا، آپ نے نماز شروع کر لیا، کوئی شخص آیا، اس نے کہا قبلہ آپ جو ہے جس ڈائریکشن میں ہیں اس ڈائریکشن میں قبلہ نہیں ہے، قبلے کا ڈائریکشن یہ ہے، تو آپ کو آپ کا پہلے والا جو گمان تھا وہ غلط جو ہے ثابت ہو گیا۔ جب غلط ثابت ہو گیا تو آپ کو اسے چھوڑ دینا ہے اور صحیح ڈائریکشن میں آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو یہی اس کا طریقہ، یہی اس قاعدے کا مطلب ہے۔
اور اسے بہت سے مسائل ہیں، یعنی عبادات سے بھی اس کا تعلق ہے، معاملات سے بھی اس کا تعلق ہے، اسی طریقے سے یعنی ججمنٹ وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے، دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا ہے، اختلاف ہوا، ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، تو اس فیصلے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو اس کا جو ہے زندگی کے تمام معاملات سے ہمارے اس قاعدے کا تعلق ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو دو مثالیں دی سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح سے آپ کوئی مسئلہ پہلے سے آپ اس پر عمل کرتے آئے ہیں، پہلے سے آپ عمل کرتے آئے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی صحیح ہے اور یہی جو ہے صحیح مسئلہ ہے شریعت کا، اجتہاد کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر، کسی بھی جو ہے لحاظ سے اس کو دلیل لیتے ہوئے یہ سمجھتے رہے کہ مسئلہ یہی صحیح ہے، لیکن بعد میں کسی نے بتایا دوسری دلیل کی روشنی میں کہ نہیں، مسئلہ وہ صحیح نہیں ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں بہت ہی صریح قسم کی دلیل موجود ہے، اور صحیح حدیث آپ کے سامنے لا کر کے پیش بھی کر دیا، جس سے آپ کو اپنے پہلے عمل کا غلط ہونا یہ ثابت ہو گیا۔ تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ پہلے جو رائے رکھتے تھے، پہلے جو آپ جو ہے اجتہاد کیے ہوئے تھے، یا کوئی بھی جو ہے مجتہد، کوئی بھی عالم جو پہلے اجتہاد کیا ہوا تھا، جب اس کے سامنے دلیل آ گئی تو اب یہ ضروری ہو جاتا ہے، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ اس کا پہلے کا جو قول تھا، پہلے کی جو رائے تھی، جو اس کی اجتہاد کی روشنی میں تھی، وہ غلط رائے تھی، تو اسے چھوڑنا اسے ضروری ہے، کیونکہ اب اس کا کوئی اعتبار نہیں، اب اس کے سامنے ایک یقینی دلیل موجود ہے، تو اس یقین پر، اس دلیل پر وہ عمل کرے گا اور اسی کے مطابق وہ مسئلہ جو ہے بیان کرے گا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، یہ جو ہے مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہے ہیں ہم، تو یہ قاعدہ ہے آج کا، لا عبرۃ بالظن البین خطأہ، ایسے کسی زن کا کوئی اعتبار نہیں۔ زن سے مراد خیال، زن سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کوئی اجتہاد کیا لیکن اس اجتہاد میں آپ سے غلطی ہوئی، اب وہ بھی سب کا کیا ہوتا ہے؟ یہ زن کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ آپ نے اجتہاد کیا، اجتہاد کی روشنی میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ غلط تھا، تو اس غلط کا اب کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے ہی آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ ہم نے جو پہلے رائے قائم کی تھی، پہلے جو ہمارا گمان تھا، خیال تھا، وہ غلط تھا، تو اسے چھوڑ دینا ہے، اور جو حق سامنے آ گیا اسے لے لینا ہے۔ یہ ہے یہ قاعدہ جو ہے۔ تو ہم نے آپ سے کہا کہ اس کا پورا جو ہے دائرہ بہت وسیع ہے۔ میں آپ کو نکاح کی بات کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ آپ نے ایک خاتون سے نکاح کیا، یہ سمجھ کر کے نکاح کیا کہ اس سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال ہے۔ خاتون سے نکاح کیا یہ سمجھ کر کے کہ اس سے نکاح کرنا میرے لیے حلال ہے، بعد میں یہ معلوم ہوا کہ نہیں، اس سے نکاح کرنا، میرا نکاح کرنا یہ حرام تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پہلے نکاح ہو گیا تو باقی رہے گا؟ نہیں، وہ غلط تھا۔ ہمارا وہ گمان کہ اس سے نکاح کرنا ہمارا صحیح ہے، یہ گمان ہمارا غلط تھا، اور اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اب یہ نکاح ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ یقینی خبر اب ہمارے پاس آ گئی کہ یقینی خبر کیا آئی کہ وہ ہمارے لیے، وہ عورت ہمارے لیے حلال نہیں ہے، ہم اس کے محرم ہیں، یعنی ہمارا اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ ہے بات جو ہے، یہ ہے یہ قاعدہ۔ ہم نے کہا کہ ہر چیز میں جو ہے اس کا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، ہر چیز میں جو ہے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، تقریباً تمام مسائل میں یہ چیز جو ہے آتی ہے۔ آپ نے یہ سوچ کر کے آپ نے روزہ افطار کر لیا، گمان تھا آپ کا کہ سورج ڈوب چکا ہے، بادل تھا، تو آپ نے جو ہے یہ گمان کیا کہ سورج ڈوب چکا ہے، اور یہ سوچ کر کے آپ نے گمان کر کے کیا کر لیا؟ افطار کر لیا۔ لیکن آپ افطار کرتے ہی پتہ لگا، سامنے دیکھا تو جب پتہ لگا کہ
بادل ہٹ گیا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو سورج ڈوبا نہیں، ابھی تو موجود ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ جو کھایا وہ غلطی سے کھایا، وہیں اسے چھوڑ دینا ہے. جیسے بھول کر کے کھا پی لیتے ہیں ویسے اس کا بھی معاملہ وہیں سے چھوڑ کر کے روزے کو مکمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ اب ہم نے سوچ لیا، ہمارا گمان تھا کہ جو ہے سورج ڈوب گیا تو خلاص اب ہم جتنا بھی کھاتے رہیں پیتے رہیں کوئی فرق نہیں. جب ہم واضح ہو گیا ہمارے سامنے کہ ہمارا یہ گمان غلط تھا، ابھی سورج ڈوبا نہیں اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ سورج ڈوب گیا ہے، ہمارا گمان غلط تھا، تو اس غلط کو باقی نہیں رکھا جائے گا، اسے ختم کر دیا جائے گا. جیسے ہی ہمارے سامنے اس غلطی کا احساس ہوا کہ سورج نکل آیا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارا وہ گمان کرنا غلط تھا. اس لیے ہمیں اب اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اس یقین کے مطابق کہ سورج نکلا ہوا ہے، اب ہمارے لیے کچھ بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے. آپ کو اسی طرح سے اور بھی جو ہے وراثت کی مثال دیتا ہوں. اب اسی جو ہے قاعدے سے وراثت کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک 4 آدمی آئے ایک مفتی کے پاس، اس سے آ کر کے کہا کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ فلاں فلاں آدمی ہیں اس کے وارثین میں سے، اور ان کو وراثت میں جو ہے آپ ان کے درمیان وراثت کو تقسیم کر دیجیے. اب انہوں نے تقسیم کر دیا. جو آئے تھے 4 مان لیجیے آدمی تھے، وہ آئے تھے ان کے درمیان تقسیم کر دیا. بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ان کے علاوہ بھی ایک وارث تھا جس کے بارے میں انہوں نے بتایا نہیں اور مفتی صاحب کو علم نہیں ہوا کہ ایک اور بھی وارث ہے. تو اب جو مفتی صاحب کے سامنے بات پیش کی گئی تھی اس کی روشنی میں انہوں نے وہ طریقہ تقسیم کر دیا، لیکن ان کا یہ طریقہ تقسیم کرنا جس گمان کی وجہ سے تھا، جس خیال کی وجہ سے تھا، وہ یہ کہ بس وارثین میں سے طریقے میں حصہ پانے والوں میں سے یہی لوگ ہیں، تو اس کی روشنی میں انہوں نے تقسیم کر دیا تھا. جب بعد میں یہ واضح ہو گیا کہ نہیں ایک آدمی اور ہے جو اس طریقے میں حقدار بنتا ہے، جب یہ واضح ہو گیا تو پہلے کی تقسیم کا کوئی اعتبار نہیں. اب نئے سرے سے اس جو ہے وارث کے ساتھ جس کے اب علم بعد میں ہوا اس کے ساتھ جو ہے پورے طریقے کو پھر سے تقسیم کیا جائے گا. یہ غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ جو ہے طریقے کی تقسیم میں یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جو آ کر کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی ہے، کیسے جو ہے طریقہ تقسیم کر دیں گے، وہ کر کے دے دیتے ہیں. اور ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے جو پوچھنے والے ہیں کہ کون کون سے وارث ہوتے ہیں، ان کو پتہ تو ہوتا نہیں ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آدمی بھی وارث بن سکتا ہے یا یہ بھی وارث ہو سکتا ہے، ان کو پتہ نہیں، اس لیے انہوں نے اس کا نام ذکر نہیں کیا، اس کا کچھ پتہ جو ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا. اور جو ہے جو موجود جو جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو طریقے میں حصہ ملے گا ان کو ہی صرف بتایا، اسی کے لحاظ سے تقسیم کر دیا. تو کبھی بھی لوگوں کے بتانے پر مفتی صاحب کو طریقہ تقسیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورے رشتہ داروں کی لسٹ معلوم کر لینا چاہیے کہ کون کون سے اس کے رشتہ دار ہیں، ابھی کون سے موجود ہیں. اور اگر کوئی ایسا بھی ہو جس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کہیں گیا تھا کچھ پتہ نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے غائب ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہے اس کا، مسنگ ہے، کہیں گیا تھا اس کے بعد سے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسے کسی شخص کے تعلق سے بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے اور اسی کے لحاظ سے طریقہ تقسیم ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر غلطی سے کوئی شخص جو ہے جیسا اس کو بتایا گیا اس کی وجہ سے اس نے کوئی فیصلہ کر دیا یا کوئی مسئلہ دے دیا، کوئی مسئلہ بیان کر دیا، بعد میں یہ پتہ ہوا کہ نہیں جو پیش کیا گیا تھا وہ غلط تھا اور اس کی وجہ سے مسئلہ غلط ہو گیا ہے، تو پھر بعد میں جیسے ہی اسے حقیقت کا علم ہو پورے مسئلے کو بیان کرے اور بتا دے کہ میں نے جو پہلے بتایا تھا آپ کو غلط بتایا تھا اور غلطی ہو گئی تھی، اب اس غلطی کو باقی نہیں رکھا جائے گا، غلطی کو ختم کیا جائے گا اور جو صحیح بات ہے وہ پیش کی جائے گی. اسی طرح سے
جج کے سامنے آ کر کے دو آدمی نے جھوٹی گواہی دے دی، جھوٹی گواہی دے دی کسی کے بارے میں. اب جج نے جو ہے گواہی سن لی، وٹنس جو جسے آپ کہتے ہیں وٹنس، وہ سن کر کے جو ہے جج نے فیصلہ دیا. گواہی جھوٹی تھی، گواہ جھوٹے تھے، لیکن جج نے کیا ہے، وہ تو جیسا سنتا ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ سناتا ہے. جج نے فیصلہ سنا دیا. اب جج کا فیصلہ ان دو گواہوں کی گواہی پہ تھا. یہ دو گواہ بظاہر جو ہے صحیح لگتے تھے، نیک لگتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، یہ سوچ کر کے جو ہے فیصلہ سنا دیا. بعد میں یہ پتا چلا کہ دونوں گواہ جھوٹے تھے اور حقیقت کچھ اور ہے. تو اگر غلطی واضح ہو جائے، کسی بھی چیز میں غلطی واضح ہو جائے، تو اب وہ غلطی جو واضح غلطی تھی واضح ہو گئی، تو جس گمان کے تحت جو ہے فیصلہ دے دیا گیا تھا، جس خیال کے تحت فیصلہ دے دیا گیا تھا، جب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ خیال غلط تھا اور حقیقت کچھ اور ہے، تو اب حقیقت کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا جو پہلے کیا گیا تھا. تو یہ ہے، یہ جو ہے باتیں ہیں، اس کا جو ہے خیال ہر جو ہے فیلڈ میں اس قاعدے پر عمل ہوتا ہے، ہر جو ہے اس کے لحاظ سے اس پر جو ہے عمل ہوتا ہے. ابھی آپ کے سامنے کوئی خبر آئی، کسی نے کوئی خبر دیا آپ کو، اس نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ فلاں آدمی جو ہے تھا فلاں جگہ پر اور اسی نے یہ کام کیا ہے. بعد میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ نہیں، وہ کام کرنے والا کوئی اور تھا جو اسی کا ہم شکل ہے. تو اگر پہلے جو ہے جو رائے قائم کی گئی تھی اس کا غلط ہونا ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، تو اب اس گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ جو ہے مسئلہ ہے. ہم کبھی سوچ لیتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوا ہوگا، لیکن اگر وہ چیز بعد میں واضح ہو جاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، تو جب چیز واضح ہو گئی تو پہلی غلطی کو لے کر ڈھونا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے ہمیں رجوع کر لینا چاہیے اور وہیں سے اس سلسلے کو ختم کرنا چاہیے. گھر کی بات ہے، گھر میں آیا، آپ نے کوئی سامان رکھا تھا گھر میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس سامان کو صرف کسی ایک نے دیکھا تھا، بعد میں وہ سامان نہیں مل رہا ہے، تو اب دل میں کیا خیال آتا ہے؟ یہ خیال آتا ہے کہ جو جانتا تھا اسی نے وہ سامان اٹھایا ہوگا، اسی نے وہ سامان لیا ہوگا. دل میں یہ خیال آ رہا ہے، بار بار یہی خیال آئے گا کہ اس نے دیکھا تھا اسی نے لیا، اور اسی کے مطابق اس کے اوپر سختی بھی کبھی کبھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ انکار کرتا ہے نہیں میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے یہ گمان تھا، لیکن بعد میں جب یہ چیز واضح ہو گئی کہ دوسرا کوئی شخص وہاں پر کسی کام سے گیا اور اسے وہ چیز نظر آئی اور اس نے وہ چیز لے لی تھی، تو جیسے ہی یہ چیز واضح ہو گئی اور یہ معاملہ کلیئر ہو گیا، تو پہلے جو گمان تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اسے اعتبار ہوتا بھی نہیں ہے، خیال اس کا ہوتا بھی نہیں ہے. وہ آپ جانتے بھی ہیں کہ اس پہ سب میں جو یہی چیز ہوتی ہے. تو ایسے جو ہے بہت سے جو ہے مسائل ہوتے ہیں. آپ صبح میں اٹھے اور صبح میں اٹھ کر کے آپ نے جو ہے فجر کی وضو کیا، فجر کی نماز پڑھ لی، یہ سمجھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لی کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے. آپ کو خیال یہ ہوا، آپ کا گمان یہ تھا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی. بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا اور آپ نے پہلے فجر کا وقت ہونے سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لی ہے. جیسے ہی یہ معلوم ہوا تو فجر کی نماز پھر پڑھنا پڑے گا. پہلا جو عمل تھا ہمارا، وہ جس ظن کی بنیاد پر تھا، جس گمان کی بنیاد پر تھا، جس خیال کی بنیاد پر تھا، وہ خیال ہمارا غلط تھا، اور اسی وجہ سے اب اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جی ہاں، اب آپ کو جو ہے قرض کی ایک مثال دے دیں. زید نے بکر سے قرض لیا 1000 روپے. اس کے بعد جو ہے
زید نے قرضہ لیا تھا، زید نے وہ قرضہ ادا کر دیا. زید نے 1000 روپے جو بکر سے لیا تھا وہ قرضہ ادا کر دیا. بعد میں اس کے زید کے بھائی کو بھی علم تھا کہ زید نے بکر سے قرضہ لیا ہے، تو زید نے ادا کر دیا. بکر کو یہ پتہ نہیں تھا، اس کے زید نے بکر کو قرضہ ادا کر دیا ہے، لیکن زید کے بھائی کو ادا کرنے کا پتہ نہیں تھا. تو زید کے بھائی نے بھی لے جا کر کے اس کو 1000 روپے دے دیا. اب یہ جو دوسری ادائیگی ہے زید کے بھائی نے جو دیا ہے، یہ اس گمان پر دیا ہے کہ ابھی یہ قرضہ ادا نہیں ہوا ہے، یہ سوچ کر کے دیا ہے کہ ابھی قرضہ ادا نہیں ہوا ہے. بعد میں جیسے ہی معلوم ہوا کہ نہیں، زید نے پہلے ہی قرضہ ادا کر دیا تھا اور قرضہ پھیر دیا تھا، تو اب یہ پیسہ اسے واپس کرنا ہے. جس کو بکر کو یہ پیسہ 1000 روپے واپس کر دینا ہے. ویسے تو پہلے ہی واپس کر دینا چاہیے تھا، لیکن شاید اس کو یاد نہ رہا ہو کہ زید نے جو ہے پیسہ واپس کر دیا تھا، یاد نہ رہا ہو، اور اس کی وجہ سے اگر اس نے لے لیا، یہ یاد رکھیے، تو جیسے ہی یہ واضح ہو گیا کہ زید پہلے قرضہ ادا کر چکا تھا، تو لازمی طور پر اب اسے یہ واپس کرنا ہوگا. تو یہ سب چیزیں میرے بھائیوں جو ہے، یہ ساری مثالیں مختلف جو ہے اس کی مختلف جو ہے فیلڈ کی مثالیں اس سلسلے میں جو ہے آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر کسی خاص گمان یا کسی خاص خیال کی بنیاد پر، اجتہاد کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیا گیا، وہ مسئلہ بتایا گیا، بعد میں اس کا غلط ہونا ظاہر ہو گیا، تو پھر اس غلطی کا اب جو ہے اس مسئلے کا کوئی اعتبار نہیں. جو پہلے حکم دیا، جو پہلے مسئلہ بیان کیا، جو اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا جو بھی بیان پہلے دیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے وہ بات کہی تھی ایسے خیال کے تحت کہی تھی جس خیال کا بعد میں غلط ہونا ثابت ہو چکا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں، یہ چند جو ہے مثالیں تھیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دی یہ مثالیں. اب آپ بتائیے کہ یہ تو مسئلہ ہم نے جو ہے واضح کر دیا، اور یہ آپ کو جو ہے ہر ایک کو پیش آتا رہتا ہے. اگر جو ہے آپ کو کوئی سوال ہو اس مسئلے کے تعلق سے تو آپ پیش کر سکتے ہیں اپنا سوال. کہیں بھی آپ کو کسی بھی معاملے میں آپ نے جو بھی فیصلہ کیا، اگر وہ کسی ظن کی بنیاد پر، کسی خاص خیال کی بنیاد پر آپ نے وہ بات کہی تھی، اور بعد میں یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ جو ہے غلط چیز تھی، وہ غلط معاملہ تھا، غلط جو ہے ہماری بات تھی، ہمارا خیال غلط تھا، ہمارا گمان غلط تھا، تو اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جو آپ نے پہلے بات کیا یا جو آپ نے پہلے عمل کیا. میں نے جو ہے عبادات کے تعلق سے بھی مثال آپ کے سامنے پیش کی، معاملات کے تعلق سے بھی پیش کی، بیچنے خریدنے یا کہیے قرضہ لینے کے بارے میں آپ کے سامنے مثال پیش کی، وراثت کی بھی مثال پیش کی میں نے آپ کے سامنے. تو اس طرح سے ساری چیزیں جو ہیں ہم نے پیش کی آپ کے سامنے، مثال جو ہے پیش کی. آپ کو خریدنے بیچنے کی بھی ایک مثال پیش کر دیتے ہیں. آپ نے جو ہے کسی سے جا کر کے مارکیٹ میں سامان خریدا، 500 کا وہ سامان تھا. آپ نے اپنی جیب سے یہ سمجھ کر کے کہ یہ 500 کا نوٹ ہے آپ نے دکاندار کو دیا. یہ سمجھ کر کے کہ یہ 500 کا نوٹ ہے آپ نے دیا. 100 کا نوٹ آج کل بالکل جو ہے اگر تھوڑا سا رنگ کا خیال نہ کریں تو اندھیرا رہے تو بالکل لوگ 500 کے نوٹ جیسا لگتا ہے. بعض مرتبہ لوگ دھوکہ کھا گئے اس میں. اب یہ 500 کا سمجھ کر کے تو آپ نے دے دیا. اب آپ ڈٹے ہوئے نہیں میں نے 500 دیا، وہ کہہ رہا ہے بعد میں اپنا حساب دیکھا تو اس کا حساب کم پڑ رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے 100 روپے دیے تھے، آپ کو 500 روپے دینے تھے. آپ کو نہیں میں نے تو 500 روپے دیے. آپ کا گمان یہی تھا کہ آپ نے 500 روپے دیے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ نے 100 روپیہ دیا تھا. بعد میں آپ نے اپنے پاس جو پیسے تھے آپ نے اسے گن کر کے دیکھا تو حقیقت میں آپ کے پاس پیسہ ابھی زیادہ ہے، جبکہ 500 نکالنے کے بعد پیسہ کم ہو جانا چاہیے تھا آپ کا. ایسے ظاہر ہو گیا آپ کو، یعنی پتہ لگ گیا کہ آپ جو ہے
اس وقت جو آپ نے 100 کا نوٹ دیا تھا لیکن آپ نے سمجھا یہ کہ آپ نے 500 کا نوٹ دیا ہے، تو ہمارا جو یہ گمان تھا، یہ خیال تھا، وہ غلط تھا. تو اب ہم اس پر قائم نہیں رہیں گے بلکہ اس کو اور 400 روپے دے دیں گے، کیونکہ پہلے جو مسئلہ ہوا تھا کہ 100 روپیہ جو ہم نے دیا 500 روپیہ سمجھ کر کے، وہ ہماری غلطی تھی، وہ غلطی واضح ہو گئی. وہ 100 روپیہ تھا تو اب 400 روپیہ ہم کو مزید دینا پڑے گا اس کو. ایسے ہی جو ہے اب بینک میں کبھی کبھی بینک والا بھی جو ہے غلطی کر دیتا ہے. پیسہ کسی کو دیا تو جو دینا تھا جتنا، تو کبھی کبھی بہت زیادہ چلا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کو بھی واپس کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ روز روز کا حساب رکھتے ہیں. تو اب کیمرہ ہونے کی وجہ سے اب پتہ لگا لیتے ہیں کہ کس کو گیا ہوگا یہ زیادہ، تو اس سے اندازہ لگا کر کے وہ جو ہے بلاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. اگر ایماندار آدمی رہتا ہے تو خود ہی بتا دیتا ہے، نہیں تو جو ہے ان کو خود تحقیق کر کے اس کے بارے میں معلوم کرنا پڑتا ہے. بہرحال یہ باتیں تھیں، آپ کو یہ جو ہے مسئلہ جو تھا ہم نے پیش کر دیا، اور یہ بھی واضح کر دیا آپ کے سامنے کہ کسی بھی گمان کا، ظن کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. اب آپ کو جو ہے قربانی کا مسئلہ پیش کروں. کسی شخص نے جانور قربان کر دیا لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. جیسے ابھی چھوٹا جانور تھا، لا کے قربان کر دیا، قربانی کر دی، جبکہ وہ ابھی اس عمر کا جانور قربان کرنا، یا کہ ایک ہی دانت ابھی جو ہے اس کا گرا ہوا نہیں تھا، دودھ کا دانت، وہ لا کر کے جو ہے ذبح کر دیا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کے لیے شرط ہے، ذبح کر دیا. تو اب اس نے جو ہے چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا اور اس کا گمان یہ تھا کہ اس کی بھی قربانی جائز ہے، اس لیے اس نے قربانی کر دیا. تو اب اس کی قربانی کر دینے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اب وہ قربانی صحیح بھی ہو گئی. جب اس کا غلط ہونا واضح ہو گیا تو اب اگر اس کے پاس جو سا جانور جو قربانی کے لائق ہے، وہ قربانی کے لائق جانور ہے تو اسے قربان کرنا چاہیے. یہی مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ ایک شخص نے جو ہے بقرعید یعنی نماز کو، عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہی جو ہے ذبح کر دیا. اللہ کے اس کو پتہ نہیں تھا کہ نماز سے پہلے ذبح کرنا یہ قربانی جو ہے صحیح نہیں ہوگی، پتہ نہیں تھا، کر دیا پہلے ہی اپنے گمان سے کہ آج کا دن ایسا ہے کہ بعد میں تو لوگوں کے پاس بہت ہی گوشت ہو جاتا ہے تو لوگ اتنا پسند نہیں کرتے، تو میں پہلے ہی ذبح کر کے پہلے ہی لوگوں کو گوشت دوں تو ابھی لوگ بڑے شوق سے کھائیں گے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نے کہا وہ آپ نے کھا لیا ذبح کر کے، وہ گوشت ہو گیا آپ کا کھانا، لیکن قربانی نہیں ہوئی. کیوں قربانی نہیں ہوئی؟ یہی قاعدہ ہے اس میں جو ہے کہ اور جس گمان کے تحت آپ نے اسے قربان کیا کہ عید کی نماز سے پہلے بھی قربانی کرنا جائز، جسے سوچ کر کے آپ نے جس خیال کے تحت قربانی کیا، آپ کا وہ خیال صحیح نہیں تھا. صحیح یہ تھا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں، آپ نے کر دیا، اس لیے اب وہ قربانی نہیں ہوئی. اگر دوسری گنجائش ہے کرنے کی تو اس کو دوسرا دوسرا جانور قربان کرنا پڑے گا. تو یہ سب چند باتیں تھیں ہم نے پیش کیا. آپ کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. پھر ہم ایک دوسرا قاعدہ، اگرچہ کہ وہ آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے لیکن میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس درس میں اس دوسرے قاعدے کے تعلق سے باتیں مکمل کر لی جائیں. الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شخص سے زائل نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. یقین کو نہیں چھوڑا جا سکتا شک کی بنیاد پر. جی کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اس قاعدے کی روشنی میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اس قاعدے کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں. جی بولیے. شیخ، کسی نے زکوٰۃ دیا ایک ایسے کو جو اس کا مستحق نہیں تھا اور بعد میں اسے معلوم ہوا کہ یہ تو مستحق نہیں تھا، اب کیا کرے وہ؟ جی ہاں، پھر زکوٰۃ ادا کرے گا. پھر زکوٰۃ ادا کرے. اگر زکوٰۃ ابھی اتنا مال ہے اس کے پاس کہ مزید زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا کرے گا. لیکن اگر اب نہیں ہے اتنا مال، اب وہ نکالنے کے بعد اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی ہے تو ختم ہو گیا مسئلہ یہیں سے جو ہے،
کیونکہ اب زکوٰۃ کی فرضیت اس کے اوپر نہیں ہے اتنا مال نکلنے کے بعد. لیکن زکوٰۃ تو واجب اس وقت ہوئی تھی جب اس نے ادا کیا، یعنی واجب اس پر تو وہی اماؤنٹ ہے جو پہلے تھا اور اس نے جو ہے غلط جگہ دے دیا. نہیں، میں نے کیا کہا آپ سے کہ جیسے جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اب وہ زکوٰۃ جو ہے نصاب کو پہنچا تھا اس کو لے کر کے وہ مال، اب اتنا نکال دینے کے بعد جو مال باقی بچا ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، تو اب اس کے لیے کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن اگر ہے ابھی بھی جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرے گا، یہ ہے زکوٰۃ ادا کرے گا. جی، اگر غلطی سے کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دیا جس کو اس نے مستحق سمجھا، بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ مستحق نہیں تھا، معلوم ہونے کے بعد اگر نہیں معلوم ہوتا ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. زکوٰۃ کے مصرف میں اس نے خرچ نہیں کیا، بعد میں یہ معلوم ہو گیا تبھی جا کر کے یہ مسئلہ، معلوم نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ ادا ہوئی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. جیسے آپ نے جو ہے کپڑے میں نماز پڑھ لیا اور اس کپڑے میں جو ہے کہیں کہیں گندگی لگی ہوئی تھی، ناپاک کی کہیں لگی ہوئی تھی، نجاست لگی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں اور آپ نے پڑھ لیا، وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب پتہ لگ جائے گا تب وہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نجاست لگی تھی، تو اب اس عمل کا اعتبار نہیں ہوگا. جی ہاں شیخ، دوران نماز اگر وہ جو نجاست والا حصہ تھا اسے زائل کر دے، کیا وہ نماز شروع سے دہرائے گا یا پھر وہی نماز آگے کنٹینیو کرے گا؟ وہی کنٹینیو کرے گا. اگر یہ اصل میں جو حدیث ہے اس حدیث کی روشنی میں اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف ہے، یہ تو جو ہے فقہی مسائل میں جب بیان کرتے ہیں تو اختلاف بیان کرتے ہیں، لیکن صحیح قول اس میں یہی ہے کہ جیسے ابھی نجاست کی بھی بات کہی تھی ہم نے آپ کو، تو بعض لوگ اسی کے قائل ہیں کہ اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، اگر پہلے ہی پتہ لگ گیا تو جو ہے اس نجاست کو زائل کرے گا، درمیان میں بھی پتہ لگا تو اس کو جو ہے وہیں سے ختم کرے گا اور اپنی جو ہے نماز کو کنٹینیو کرے گا. اور جو پہلے پڑھ لیا تھا اس کو علم نہیں تھا تو اس حد تک وہ چیز اس کی صحیح مانی جائے گی. تو اس کے لیے وہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے میں، جوتا پہنے ہوئے تھے اسی میں نماز پڑھنا اپنے پڑھانا شروع کر دیا تھا. جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بتایا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے، تو آپ نے نماز کے دوران ہی اسے نکال دیا اور اپنی نماز کو وہیں سے کنٹینیو کیا، نماز نئے سرے سے نہیں پڑھا آپ نے، تو وہی اس کی دلیل بنتی ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ اس کو جو پڑھ چکا تھا اس کے لیے اب کچھ جو ہے سوچنے کی ضرورت نہیں. ہاں، علم ہونے کے بعد اب یہ نجس ہے، جب تک اس کپڑے کو نہیں نکال دیں گے یا جہاں پر وہ جو ہے نجاست لگی ہے اس کپڑے کو نکال کر کے نماز پڑھنا ممکن ہے، تو اتنا حصہ، جیسے اوپر قمیص کا مسئلہ ہے، نیچے بنیان پہنے ہوئے ہیں، بنیان میں بھی نماز ہو ہی جائے گی، تو کہیں اگر اس میں نجاست لگی ہے تو اس کو نکال کر کے ایسے ہی نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایسی جگہ پر ہے کہ آپ اسے نکال کر کے نہیں کر سکتے، اب نماز توڑنا ہی پڑے گا، تو نماز توڑ کر کے جو ہے نجاست کو زائل کر کے پھر نئے سرے سے نماز پڑھیں گے. جی جی، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ، کیا یہ جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ اب یہ تو الگ مسئلہ ہو گیا آپ کا، اس قاعدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے جی. اب اس کے اوپر جو ہے سوال، یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر آپ ان کو مسلمان مانتے ہیں تو پیچھے ان کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ، میں نے جی جزاک اللہ. ہاں شیخ، ایک بار میں اعتکاف میں بیٹھا تھا. ہلو، اس وجہ سے ہلو شیخ، آواز آ رہی ہے؟ ہاں بولیے. جی شیخ، جی شیخ، ایک سال رمضان میں نے زکوٰۃ الفطر جو ہے ایک مولانا کے ہاتھ میں دیا تھا تقسیم کرنے کے لیے.
اور میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ یہ خرید کے آپ بانٹ دیجیے، اور ان کو میں نے پیسہ دیا تھا، وہ بھی اس لیے دیا تھا کیونکہ میں اعتکاف میں بیٹھا تھا تو میں نہیں جا پا رہا تھا. جی ہاں جی ہاں. تو بھائی صاحب نے جو 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 جیسا میں نے بولا ویسا تو نہیں کیا، اور جتنا میں نے پتہ لگایا دلیل کے ساتھ میں، مطلب جس کے ساتھ میں وہ گیا تھا، کہ انہوں نے پورا پیسہ بھی مطلب نہیں دیا. مطلب سمجھو میں نے اگر 1500 روپے دیے تو انہوں نے 700 روپیہ خرچہ کیا اور 700 روپے جیب میں ڈال دیا. اللہ. تو ویسے معاملے میں مجھے فطرہ واپس دینا پڑے گا. جی اب یہ بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے جو ہے یہ کیا. دیکھیے آپ کی اس میں 3 اہم باتیں ہیں جو آپ نوٹ کر لیجئے ہماری آئندہ کے لیے کبھی بھی. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی کو اس وجہ سے کہ وہ مولوی ہے، عالم ہے، اس کے اوپر آپ اعتبار کر لیں، ایسا صحیح نہیں ہے. ان کے اوپر بھول کر کے بھی آپ اعتبار مت کیجیے. خاص طریقے سے جو چندہ کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے اوپر کبھی بھول کر کے بھی اعتبار مت کیجیے. یہ چندہ کرنے والے لوگوں کے یہاں بڑی جو ہے خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ لوگ امانت داری ان کے یہاں بالکل نہیں ہوتی ہے. بڑا مسئلہ ہے ان کا جو ہے اس سلسلے میں. آج ہی ابھی جو ہے اس درس کے شروع کرنے سے پہلے ایک صاحب ہم کو فون کر کے یہی بتا رہے تھے کہ بہت سارے سینٹرز وغیرہ بھی پیسے جمع کرتے رہتے ہیں. اب تو مولوی کی بات ہی نہیں ہے یہ، اصل میں جو لوگ بھی اب چندے وغیرہ کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں نا، تو ان کے کبھی کبھی اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں لوگوں کے. تو ایک سینٹر کی بات تھی جو ہے وہ بتا رہے تھے، کوئی سینٹر جو ہے، وہ سینٹر میں کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے کوئی بیمار ہے، کچھ یہ ہے، تو لوگ جو ہے علاج کے لیے پیسہ لوگوں سے جمع کر کے علاج کراتے ہیں، دیتے ہیں پیسہ. بہرحال تو اب جیسے مان لیجیے کوئی بیمار ہے، 25,000 کا خرچہ ہے ہاسپٹل کا، تو وہ اپنا جو ہے آج کل بڑا آسان ہو گیا، واٹس ایپ وغیرہ گروپ میں جو ہے اس کو شیئر کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی کے لیے 25,000 کی ضرورت ہے علاج کے لیے. اکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں اس سینٹر والے کہ اس اکاؤنٹ میں آپ پیسے ڈال دیجئے. اب جو ہے دسیوں آدمی پیسے ڈال دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے دوسرے کو کہ جو ہے کتنا جو ہے پیسہ اب تک جمع ہو گیا. 25,000 کی جگہ پر لاکھوں روپے جمع کر لیتے ہیں اور اس کو 25,000 ہی دیتے ہیں. جی سر. بعد میں سوال کرنے کے بعد معلوم کیا ہوتا ہے، عام طریقے سے لوگ سوال بھی کرتے نہیں. ایک صاحب نے ہم سے سوال کر دیا تو کہنے لگے کہ جو نہیں، ہم اس کو سینٹر کی ضروریات میں خرچ کرتے. آپ نے جس چیز کے لیے جمع کیا تھا، آپ کو جیسے ہی 25,000 پورے ہو گئے تو ویسے ہی آپ کو کہنا دینا چاہیے لوگوں سے کہ اب جو ہے پورا ہو گیا ہے، اور اب آپ لوگ جو ہے اس میں جو ہے پیسے نہ ڈالیں. یا اگر کسی نے 25,000 کے بعد ڈالا تھا تو آپ کو ان کو واپس کر دینا چاہیے تھا. وہ تو مجبوری اس کی دیکھ کر کے اس نے پیسہ دیا، اس کے نام پر پیسہ دیا. آپ نے اس کے نام پر پیسہ لیا ہے جو بیمار تھا، اور آپ پھر کہتے ہیں ہم جو ہے دوسری ضرورتوں میں خرچ کر لیتے ہیں. کون ہے عالم جو آپ کو اس طرح کے فتوے دے رہا ہے، اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دے رہا ہے جو ہے؟ تو یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے امانت داری نہیں رہ جاتی ہے اس طرح کے مسائل میں. تو پہلا میرا جو ہے یہ پہلی بات تھی جو آپ سے کہنے. دوسری بات کیا ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ یا زکوٰۃ فطر میں کوشش یہ کریں آپ لوگ ہمیشہ کہ خود جو ہے ڈائریکٹ جو مستحق ہے اس تک پہنچا دیں. اس سے آپ کو اطمینان رہے گا. اگر آپ سے غلطی بھی ہو گئی تو پھر بھی آپ کو اطمینان رہے گا اس سلسلے میں کہ میں نے اپنی جو ہے علم تک میں نے مستحق تک جو ہے پہنچایا ہے. کوئی غلطی ہو بھی گئی آپ سے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اپنی حد تک پوری تحقیق کر کے آپ جو مستحق لگتا ہے آپ اس تک پہنچا دیجئے، ختم مسئلہ آپ کا. یہی تک آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے جو ہے مسئلہ اصل جو آپ نے پیش کیا، جب آپ کو یہ علم ہو گیا کہ اس آدمی نے ادا نہیں کیا ہے، ادا نہیں کیا ہے، یاد رکھیے گا ادا نہیں کیا ہے، اور ابھی آپ کا وقت ادا کرنے کا باقی ہے. جیسے آپ زکوٰۃ الفطر کی بات کر رہے تھے تو آپ کو ابھی عید کا چاند، عید کی نماز ہونے سے پہلے پہلے ہی اس کو دینا رہتا ہے اصل میں، اور آپ کو علم ہو گیا کہ اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو آپ کیا کر دیں گے، اپنا جو باقی ہے وہ ادا کر دیں گے، اور اس سے آپ جو ہے پیسہ اپنا واپس طلب کریں گے، تاکہ آپ کی یہ عبادت جو فرض ہے آپ کے اوپر وہ صحیح طریقے سے ادا ہو جائے. دوسری شکل کیا ہے کہ آپ کو کب معلوم ہوا، جب ٹائم گزر چکا.
آپ کو معلوم تو ہوا، لیکن عید کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے ادا ہی نہیں کیا ہے پورا، اب یہ پورا گناہ اس کے اوپر جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کو معلوم نہیں بھی ہوتا تو آپ کی طرف سے وہ زکوٰۃ فطر ادا ہو گئی، جب آپ نے کسی کو دے دیا کہ آپ جو ہے اسے مستحق لوگوں تک پہنچا دیجئے، تو وہ زکوٰۃ فطر آپ کی ادا ہو گئی۔ اب پورا گناہ نہ دینے کا اس شخص کے اوپر ہوگا جس نے پیسہ لیا لیکن جو ہے مستحق تک نہیں پہنچایا، یا آدھا پہنچایا آدھا اپنی جیب میں رکھ لیا، وہ واقعی معنی میں گناہ گار ہوگا اور بڑا سخت گناہ ہوگا۔ کاش کہ ہمارے لوگ اس بات کو سمجھ سکیں۔ جی ہاں، جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم شیخ، ایک آخری سوال ہے کہ اگر کوئی ایک بھائی ہے، وہ ایک کمپنی میں کام کرتا تھا شیخ، تو اس کو 3 مہینے کا سیلری اس کا کمپنی نہیں دے پایا، اور وہ غصے میں آ کر کے اس کمپنی کا جو چیز تھا 1/3 جیسے کہ 10,000 روپے، تو 10,000 روپے کا چیز بنا بولے اس کو لے لیا، تو کیا یہ جائز ہے اس کے لیے ایسا کرنا؟ جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کو جو آپ سوال کر رہے ہیں نا مجھ سے، یہ انشاءاللہ آئے گا، یہ ایک دوسرے قاعدے میں آتا ہے۔ اس کے بعد کل سے ہم ایک نیا قاعدہ شروع کریں گے، وہ ہے الضرر یزال۔ تو اس کے قاعدے کے تحت جو ہے بہت سے چھوٹے چھوٹے قاعدے اس میں بھی آتے ہیں، تو اسی میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے تو کسی کو ہم جو ہے نقصان پہنچا کر کے اس کا حساب چکتا کر رہے ہیں، یہ شریعت میں صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو نہیں دیا ہے تو آپ کے لیے یہ جائز ہے، آپ بتاتا ہوں کیا جائز ہے آپ کے لیے اور کیا جائز نہیں اس مسئلے میں، جو آپ نے پرٹیکولر اس مسئلے کے بارے میں، کہ کمپنی نے 3 مہینے کی آپ کو تنخواہ نہیں دیا اور آپ کے پاس اس کا 10,000 کا کوئی سامان ہے، تو آپ وہ سامان رکھیے اور اس سے کہہ دیجئے کہ آپ کی میرے جو اتنے پیسے باقی ہیں آپ کے پاس، اس کے بدلے میں یہ رکھ رہا ہوں۔ ایسے ہی چپکے سے رکھ لینا صحیح نہیں ہوتا ہے، آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں اس کے بدلے میں یہ رکھ رہا ہوں، تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ آپ جو ہے اس کے بدلے میں اگر رکھ رہے ہیں تو اور اس کو بولنا پڑے گا، ورنہ وہ تو سمجھے کہ بھائی ہم نے تو جو ہے بڑا تیر مارا کہ 3 مہینے کی تنخواہ ان کی جو ہے روک جو ہے لے لیا اور جو ہے ان کو نہیں دینا پڑا، اور ایک طرف آپ خوش ہیں اپنی جگہ پر، حالانکہ وہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ آپ 10,000 کا سامان ہمارا مار لیے ہیں، تو یہ خیانت ہو جاتی ہے اصل میں۔ تو بول کر کے آپ کریں گے تب یہ بالکل صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایک اور قاعدہ ہے، ہم قاعدہ آپ کے سامنے پیش کریں، وہ آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، بس میں آپ کے سامنے اس کو بہت چھوٹا سا، بہت جو ہے جلدی انشاءاللہ یہ قاعدہ آپ کے سامنے جو ہے پورے طریقے سے ہم پیش کر دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں الاصل براءۃ الذمہ۔ الاصل براءۃ الذمہ یہ بہت زیادہ کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے اور اصول فقہ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن جو ہے قواعد فقہیہ میں بھی اس الیقین لا یزول بالشک اس کے تحت اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ الاصل براءۃ الذمہ کہ اصل یہ ہے، ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی ذمہ داری سے بری ہے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں جب تک کہ کوئی ذمہ داری اس کے اوپر لادی نہ جائے، اسے اس کا مکلف نہ بنایا جائے، اس کو وہ ذمہ داری سونپی نہ جائے جب تک اس کو اس کا رسپانسیبل نہ بنایا جائے۔ تو یہ جو ہے نا رسپانسبلٹی جسے کہا جاتا ہے، ذمہ داری، یہ کبھی بھی کسی شخص پر اصل یہی ہے کہ نہیں عائد ہوتی ہے جب تک کہ اس کے اوپر وہ ذمہ داری لگائی نہ جائے، عائد نہ کی جائے، تب تک اس ذمہ داری سے وہ بری ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں الاصل براءۃ الذمہ۔ تو یہ سمجھنے کے لیے بھی آسانی ہے، مثالوں کے لیے بھی بڑی آسانی ہے اس میں، اسی لیے 5 منٹ میں ہم یہ قاعدہ آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ جیسے شریعت میں کوئی بھی چیز واجب اگر ہے تو کسی بھی مسلمان پر کوئی چیز کب واجب ہوگی؟ جب آپ اس کے واجب ہونے کے، اس کے فرض ہونے کی دلیل پیش کریں گے۔
اگر دلیل نہیں ہے تو اصل کیا ہے، ضابطہ کیا ہے کہ اس کے ذمے یہ فرض نہیں ہے، اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے، اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے۔ اس لیے عبادات کے معاملے میں کسی بھی عبادت کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ یہ عبادت فرض ہے تو آپ کو دلیل دینی ہوگی فرض ہونے کی، کیونکہ اصل کے خلاف جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی دلیل پیش کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ فرض نہیں ہے تو اس کو دلیل نہیں دینی ہے۔ کیوں دلیل نہیں دینی ہے؟ کیونکہ اصل یہی ہے کہ کوئی چیز بھی واجب نہیں، فرض نہیں، جب تک کہ اس کے فرض ہونے کی دلیل نہ پیش کی جائے، اس کے واجب ہونے کی دلیل نہ پیش کی جائے، تب تک کوئی چیز جو ہے فرض واجب نہیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا فرض ہے، واجب ہے، اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے، اگر آپ جو ہے یہ کہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اس کے واجب ہونے کی دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں واجب نہیں ہے بسم اللہ کہنا، اب وہ جو ہے اس کو دلیل میں کیا پیش کرنا ہے؟ دلیل میں صرف اتنا پیش کرنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ اس کے واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کہے گا تو کافی ہے اس کے لیے۔ تو چونکہ واجب ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو اصل یہی ہے کہ کوئی چیز واجب نہیں، فرض نہیں، جب تک کہ اس کے واجب اور فرض ہونے کی دلیل نہ ہو تو اپنے اصل پر ہے، تو اس کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ دلیل کس کو دینا ہوتا ہے؟ جو کہے کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ جو ہے عبادات میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے معاملات میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کسی کے اوپر کہ میں نے اس کو 1000 قرضہ دیا تھا، یہ قرضہ اس نے واپس نہیں کیا، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سے قرضہ لیا ہی نہیں ہے، کبھی اس نے مجھے قرضہ دیا ہی نہیں ہے، تو اب یہاں دلیل کس کو پیش کرنا پڑے گا؟ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ خود ہی کہہ سکتے ہیں۔ جی، کس کو دلیل پروف پیش کرنا پڑے گا؟ قرض دینے والے کو، جس نے قرض دینے والے کو۔ بالکل واضح بات، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے قرض دیا اس کو، اس سے پروف پیش کرنا پڑے گا۔ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے اس سے قرض لیا ہی نہیں ہے تو وہ اصل پر ہے، اور اصل یہی ہے کہ کسی کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، اس کی ذمے میں نہیں ہوتی۔ اس کے ذمے میں 1000 روپے قرضہ دینا یہ اسی وقت ہوگا جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے قرضہ لیا ہے، ورنہ اس کا انکار کر دینا کافی ہے۔ قسم کھا کر کے وہ انکار کر دے گا تو انکار کر دینا اس کا کافی ہو جائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کبھی بھی جو ہے کسی بھی مسئلے میں اس کا اعتبار ہوتا ہے، شریعت میں اس کا اعتبار ہوتا ہے، آپ کے باہمی لین دین میں بھی اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو ہے یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص کچھ دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ کرنے والے کو پروف پیش کرنا پڑے گا۔ جو اس دعوے کے خلاف جائے، اس کا انکار کرے، تو اس کو پروف نہیں دینا ہے، کیونکہ اصل یہی ہے کہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں آتی، اس کے ذمے یہ چیز نہیں آتی، اصل ہے، وہ اصل کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کو دلیل پروف نہیں پیش کرنا پڑتا۔ تو یہ جج کے یعنی جو قضا کے مسئلے ہوتے ہیں، فیصلہ کرنا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، تو اس وقت بھی اس کا جو ہے اعتبار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، فرض کر لیجئے، تو نوکری میں آپ کی کچھ جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری میں ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا جو مالک ہے، جو اونر ہے، یا کہیے کہ جو اس کا کمپنی کا مالک ہے، وہ آپ سے ایک اور کام کا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے، حالانکہ وہ آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے، لیکن وہ ابھی مطالبہ کر رہا ہے آپ سے۔ تو اصل کیا ہے کہ آپ کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے، چونکہ وہ ذمہ داری لکھی نہیں گئی تو وہ ذمہ داری نہیں ہے آپ کے اوپر۔ آپ انکار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے اگر فیصلے کے لیے گئے آپ آگے جو ہے، اس نے نکال دیا آپ کو، لیکن آپ نے کیس کر دیا اس کے خلاف کہ میری کوئی غلطی نہیں، پھر بھی مجھے نکال دیا ہے،
اب جب جج کے سامنے مسئلہ آئے گا تو جج کے سامنے اسے پروف کرنا پڑے گا کہ واقعی وہ آپ کی ذمہ داری تھی اور آپ نے اسے ادا نہیں کیا۔ اگر آپ کی ذمہ داری نہیں تھی وہ اور آپ نے جو ہے کہا میری ذمہ داری نہیں تھی، آپ کو پروف بھی لا کر کے دینے کی ضرورت نہیں، پروف اسی کو دینا ہے کہ وہ ذمہ داری تھی اس آدمی کی، وہ اس کو پروف پیش کرنا پڑے گا، اس سلسلے میں آپ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی، ذمہ داریوں کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ جو ذمہ داریاں باقاعدہ پروف ہیں یعنی لکھ کر کے آپ کو دے دی گئی ہیں اور ٹھیک ہے وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کام کے بارے میں آپ سے کچھ بھی کہا جاتا ہے اور آپ کے خلاف اس کو کچھ جو ہے کیس بنایا جاتا ہے اس کو لے کر کے، تو آپ صاف صاف بول سکتے ہیں کہ الاصل براءۃ الذمہ، اصل یہی ہے کہ میری کسی کی بھی شخص کے ذمہ داری میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے ذمے میں کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی چیز فرض اور واجب نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ فرض تھی یا یہ چیز واجب تھی اس کے اوپر، اس کو اس کے لیے پروف پیش کرنا پڑے گا۔ تو یہ قاعدہ تھا، چھوٹا سا قاعدہ تھا، آپ کے پاس لکھا ہوا بھی نہیں تھا، میں نے جو اس وجہ سے بھی نہیں لکھا تھا کہ یہ میرا ارادہ نہیں تھا ذکر کرنے کا، کیونکہ یہ بہت زیادہ اس کا تعلق اصول فقہ سے ہوتا ہے اور قواعد فقہیہ سے اس کا تعلق کم ہوتا ہے۔ جی یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں، آج میں نے پیش کر دیا، انشاءاللہ کل سے ہم ایک نیا قاعدہ آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے۔ یہ جو 5 بڑے بڑے قاعدے ہیں، 2 قاعدے ہو گئے، اب کل انشاءاللہ تیسرا قاعدہ آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے۔ آج کا یہ درس یہیں پر ہم ختم کریں گے، اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، 2-3 منٹ باقی ہے۔ جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ ہم لوگ سنتے ہوئے آئے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سونا ممنوع ہے، نہیں سونا چاہیے، مگر کچھ دن پہلے ایک شیخ سے پتہ چلا، سعودی کے شیخ سے، کہ یہ ضروری نہیں ہے اور اس میں کوئی ممنوعیت نہیں ہے، تو کون سا صحیح ہے کہ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد سونا ممنوع ہے؟ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عشاء کے بعد کیا کہہ رہے تھے ہم؟ عشاء کے بعد سونا صحیح نہیں ہے، عشاء کی نماز اثر کے بعد اثر کے بعد سونا صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں صحیح ہے، جی اور عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بھی نہیں سونا چاہیے، ہاں کیونکہ فجر کے بعد سونے سے رزق کم ہو جاتا ہے، اس ٹائم رزق اترنے کا ٹائم رہتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں اپنی جگہ پر، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے یہ ایک، لیکن جو ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا ہے اور اس وقت سونا حرام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں۔ اچھا، اگر آپ کو کبھی سونا ہے، سونے کی ضرورت ہے تو آپ سو بھی سکتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے، اصل ہمارا طریقہ کیا ہے آج بدل گیا ہے اور ہمیں اس طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد بہت زیادہ آپ کو ایکٹیونیس ہونا چاہیے اس وقت، یعنی جو ہے بہت زیادہ نشاط ہونا چاہیے اور بہت زیادہ جو ہے آپ کو کسی بھی کام میں رغبت اس وقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، کیونکہ ابھی آپ فریش ہیں بالکل، تو کوئی بھی کام بڑی آسانی سے بڑے اچھے انداز میں آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم جو بھی آپ کام کریں گے لازمی طور پر وہ کام بہت اچھا ہوگا، یہی اس کی برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے اور یہی دور صحابہ کے دور میں یہی چیز تھی کہ وہ لوگ فجر کے بعد نہیں سوتے تھے۔ کیوں نہیں سوتے تھے؟ کیونکہ وہی ان کے کام کا ٹائم ہوتا تھا۔ ہمارا اصل کام کا ٹائم وہی ہے میرے بھائیو، یہیں سے ہمارا کام شروع ہو جانا چاہیے، ہماری زندگی کی شروعات وہیں سے ہو جاتی ہے، دن کی شروعات وہیں سے ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو آرام کرنا ہے وہ تھک جانے کے بعد جب دوپہر کا وقت آتا ہے اور آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھا کر کے جسے قیلولہ کہا جاتا ہے اس وقت آپ کو لیٹنا چاہیے اور قیلولہ کرنا چاہیے۔ یہ صحیح طریقہ ہے شریعت کا، یہی اصل جو ہے ہمارا اسلامی طریقہ ہے۔ لیکن آج عرب کنٹریز میں بھی اور جو ہے دنیا کے تمام ملکوں میں ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنا سسٹم پورا کے پورا ویسٹرن کنٹریز کے لحاظ سے بنا لیا ہے۔ تو ہمارے کام کی شروعات 9-10 بجے سے ہوتی ہے، اسی لیے
जब 9-10 बजे हमने काम ही शुरू किया है तो कैलूला क्या करेंगे, वो शाम तक जो है काम चलेगा, आप जो है बीच बीच में कैलूला तो कर नहीं सकते। तो अब वो जो पहले बाद में सोना चाहिए था वो क्या करते हैं, फजर में सोते हैं, फजर के बाद सो लेते हैं। एक तो ये गलती हमारी होती है। अगर आप देखेंगे नमाजों के औकात, तो नमाजों के औकात मेरे भाइयों ऐसे ही रखे भी गए हैं। मेरा इस पर एक दर्स है, कभी कभी मैंने दिया था दर्स, वो आपके सवाल की वजह से मैंने आपके सामने पेश कर दिया। ये कि फजर के बाद से आप देखेंगे जोहर तक लंबा टाइम है, लंबा टाइम है, बोलिए जी जी, हाँ लंबा टाइम है। ये असल में हमारे काम का टाइम। आज हमको नमाजों की परेशानी क्यों होती है कि हमारा जो ड्यूटी टाइम है वो हमारा इस्लामी लिहाज से नहीं है ड्यूटी टाइम। अगर ड्यूटी टाइम इस्लामी लिहाज से रखा जाता तो हमें नमाजों की कोई परेशानी नहीं। तो ये है लंबा टाइम, आराम से आप इसमें काम कीजिए दोहर तक, कायदा आपके सामने लेकर, तो कोई मसला नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। यही असल इस्लामी तरीका था। फिर क्या है, आप उसके बाद खाना खाएंगे, जोहर की नमाज जो है आपने जो है कैलूला किया, जोहर की नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर असर का टाइम हो जाता है तो आपने असर की नमाज पढ़ी। असर की नमाज के बाद ही असल में उनके यहाँ तिजारत का वक्त होता था। ये उस जमाने की बात है कि तिजारत का टाइम होता था उनका। जैसे आजकल हमारी दुकानें कब तक खुली रहती हैं, 12 बजे रात तक खुली रहती है शहरों में। तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मगरिब बाद दुकानें खुली रहती थी? दुकान तो होती नहीं थी, वो बाजार लगते थे। तो बाजार कब तक, मगरिब से पहले पहले, याद रखिए। और जब बिल्कुल चिलचिलाती धूप हो मक्के मदीने में, तो कितनी सख्त धूप होती है उस वक्त, कोई जो है ऐसे ही खुले में, कोई बाकायदा जो दुकान तो होती नहीं थी, खुले में ला करके सामान बेचते थे ना, तो खड़े नहीं हो सकते थे धूप में, उतना खड़ा नहीं हो सकते जो है। तो असर के बाद के टाइम में ही ये लोग सामान वगैरह बेचते थे, वहां पर उस वक्त लेकर के आते थे। इल्ला के बाहर से कभी कोई काफिला आ जाता था सामान लेकर के, तो जो है वो जिस वक्त आया उसी वक्त बेच दिया करता था, उसका अलग मसला। लेकिन आम जो मार्केट वहाँ की होती थी, जो लोकल मार्केट कह लीजिए, तो असर के बाद ही का उनका वो टाइम होता था। इसीलिए असर के बाद उनको ये काम करना होता था। कौन सा, एक तो ड्यूटी का काम था, एक घर की ज़रूरियात खरीदने का काम, बेचने का काम जो कुछ है वो इस टाइम पर हुआ करता था। इसीलिए इस टाइम पर उस ज़माने में लोगों को सोने का मसला भी और मना भी किया जाता था उस टाइम पे, कि वो टाइम असल उनके काम का होता था। ये चीज़ होती थी। आज हमारा टाइम सब बदल गया है। अब 12 बजे तक तो हम लोग जागते रहते हैं। जो 12-1 बजे तक जागेगा, बताइए वो फजर के वक्त अगर उठ भी गया है तो कहाँ जो है वो फजर के बाद बगैर सोए कैसा काम चलेगा उसका? नहीं चलेगा काम उसका, वो आप भी समझ सकते हैं। उसको सोना पड़ता है इसी वजह से फजर के बाद, क्योंकि नहीं सोएगा तो 9-10 बजे से तो उसकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी और फिर सोने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर रात में जो है 12 बजे के बाद तो कम से कम एक 7-8 घंटा सोना जो है एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है, एक जो सेहत के लिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। तो ये हमारी नींद भी कैसी है, पानी की तरह से। पानी को लोग कहते हैं कि अगर पानी के लिए आप रास्ता नहीं देंगे बहने के लिए, तो पानी खुद अपना रास्ता बना लेगा और कहीं ना कहीं घुस जाएगा पानी, जहां आप नहीं चाहते वहां घुस जाएगा। वैसे ही नींद भी है इंसान की। अगर जिस्म को आप जो नींद की ज़रूरत है अगर उस पूरी नहीं करेंगे आप, तो नींद अपना रास्ता खुद बना लेगी। आप ड्यूटी में जाएंगे तो आप सोते रहेंगे क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। तो रात को नींद अगर पूरी हो जाती तो फिर हमको फजर बाद सोने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी। अल्लाह ताला का फज़्ल करम, मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई इसके लिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैं कोई बहुत ये आदमी हूँ, बल्कि सिर्फ इसके लिए कि हमारा बचपन से यही तरीक़ा है कि हम फजर के बाद नहीं सोते हैं और रात को थोड़ा जल्दी सोते हैं ताकि रात को नींद हो जाए। फिर जो है जो कैलूला होता है दोपहर को खाने के बाद, तो कैलूला भी करते हैं। इसी आदत के मुताबिक चलते हैं। किसी भी आप डॉक्टर को पूछेंगे तो डॉक्टर भी आपको बताएगा कि आपके जिस्म के लिए सबसे बेहतर यही है, हेल्थ के लिए सबसे बेहतर यही है। आपकी टाइमिंग जो, ये टाइमिंग सबसे बेहतर। किसी भी डॉक्टर को आप पूछिए जो है आपको बता देगा डॉक्टर। मैं आपको ये जो है बातें बता रहा था। इस्लामी तरीके को हमने छोड़ दिया, लेकिन ये मतलब नहीं होता इसका
कि आप फजर के बाद सो गए तो हराम है, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब उसका ये था कि वो आपके लिए बेहतर वक्त है काम का। हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं मसला, तो हमारा काम क्या है? पढ़ना है, पढ़ाना है। हमारा तजुर्बा बचपन से यही है कि रात को सो करके उठते हैं तो बिल्कुल मूड जो है फ्रेश रहता है। जब कोई चीज़ हम फजर बाद याद करने के लिए बैठते हैं या पढ़ते हैं तो पूरी बातें जहन में बैठ जाती हैं, इतनी अच्छी तरह से बैठती हैं कि ये बातें अगर हम दोपहर को पढ़ते हैं, किसी और टाइम पढ़ते हैं, तो उतनी अच्छे अंदाज से जहन में नहीं बैठती। ये तजुर्बा है हमारा। तो आपको भी तजुर्बा होगा कि जब आप फ्रेश होकर के कोई काम करते हैं, दोपहर को हम थोड़ा सोते हैं ना, सो करके उठ करके जब फ्रेश हो जाते हैं तो दोबारा फिर जो है कोई भी काम करना रहता है तो बड़े नशात से काम करते हैं, एक्टिवनेस जो है हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, फिर नए सिरे से काम करने का में जो है दिल लगता है। इसके बदले में कि हम बराबर 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक या 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक काम करते रहें तो वो चीज़ उसमें नहीं पैदा होती है, वो नशात नहीं पैदा होता है जो ये मैंने आपको शक्ल बताई। तो ये चंद बातें थी मेरे भाई, आपके सवाल पर मैंने पेश की। आपको सवाल का जवाब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो जो है वो कोई मसला नहीं है जो सऊदी शेख ने कहा या इसने कहा, वो कोई हराम नहीं है सोना उस वक्त में, लेकिन वो सोने का सही तरीक़ा नहीं है और ये तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था। अगर कोई हराम कहता है तो वो गलत कहता है। ठीक, बस करें इसी पर। हाँ शेख अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हाँ।